من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال في مقام آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح وجعلوها في المساجد او كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین محترم اور معزز خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نکاح کی تقریب، یہ خوشی کا موقع جس میں ہم سب شریک ہیں، یہ موقع ہمیں اسلام نے عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو دین ہمارے پاس امانت ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ہر کام کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خود بھی نکاح فرمائے، اسی لیے آپ یہ حدیث نکاح میں ضرور سنتے ہوں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، یہ نکاح تو میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے. میں نے بھی نکاح کیے ہیں اور تمام انبیاء کرام نے نکاح کیے اور اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح زوجہ اور نیک اور صالح اولاد کی تمنا اور دعا کی. گویا یہ عین فطرت کا حصہ ہے انسان کی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اس کا ایک بہترین شریک سفر ہو. اور یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو بھی ہماری فطرت ہے اس کے مطابق اللہ نے ساری چیزیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمارے لیے اس عارضی دنیا میں بھی، اور جب ہم اس دنیا سے دوسری دنیا میں جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے اس میں جائیں گے تو پھر تو ان نعمتوں کی جو سب سے بہترین شکل ہے وہ وہاں پر ہم دیکھیں گے جنت میں انشاءاللہ العزیز. ابھی یہ کبھی کبھی ہم کسی علاقے میں جاتے ہیں جو بہت خوبصورت ہوتا ہے، یا کوئی خوبصورت چیزیں، پھول دیکھتے ہیں، پھل دیکھتے ہیں، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا اور اس کو بنایا، تو ہم بے اختیار کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنی خوبصورت ڈیزائننگ ہے، کتنی خوبصورت تخلیق ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح میں اور شادی بیاہ کی تقریب میں بھی یہ سنت طریقہ رکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. کیونکہ نکاح کا جو خطبہ ہے جو میں نے ابھی پڑھا ہے اس کا مختصر حصہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی بیٹیوں کے نکاح پڑھاتے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے اعزا اقربا کے نکاح پڑھاتے تو آپ یہ خطبہ ارشاد فرماتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب تھے اور آپ کے سامنے بھی عربی بیٹھے ہوتے تو آپ عربی میں خطبہ ارشاد فرماتے. تو عام طور پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس میں کیا بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی گئی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی. تو اس پورے خطبے کا جو مفہوم ہے، جو مختصراً میں اس موقع پر تذکیر کے لیے ہم سب کے لیے، آپ پوری فیملی خاندان جمع ہیں، دونوں خاندان، تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نکاح کی برکت سے اور اس جمع ہونے کی برکت سے بہت زیادہ
خوشیاں نصیب فرمائے. یہ اس نکاح میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آیات تلاوت فرمائی، جس طرح میں نے آغاز میں تلاوت کی. تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو یہ پیغام دیا گیا اور خطبے پر اس کی یاد دہانی کرائی گئی. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرمانبردار ہو. تو یہ بہت ہی بڑا میسج ہے اس مختصر آیت میں کہ ایک بات کہ اللہ سے ایسے ہم ڈریں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی زندگی جو ہماری ہوتی ہے، جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، جب ہم اپنی فیملی لائف کے اندر ہوتے ہیں، اور جس میں ہمیں اختیار بھی ہوتا ہے کہ گھر کا ایک سربراہ، اس کا جو مرد ہے وہ سربراہ ہے، اس کو بہت ساری چیزوں کا اختیار ہے، تو اس میں وہ اللہ سے ڈر کر فیصلے کرتا ہے یا اپنی مرضی کرتا ہے. ہر معاملے میں یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے انفرادی زندگی میں. اور دوسرا اس کا مفہوم جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح ابھی ہم سب لوگ جمع ہیں تو ہم میں سے اللہ نے حیا رکھی ہے انسان میں، تو کوئی بھی آدمی کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ دوسرے کہیں گے یار یہ آدمی کیا حرکت کر رہے ہیں، شرم محسوس ہوتی ہے. لیکن اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، اور آج کل خاص کر جو آج کی دنیا ہے اس میں اس کا مفہوم اور زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہمیں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، اگر ہمارے دل میں یہ احساس ہے کہ بہرحال اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی مخلوقات دیکھ رہی ہیں، یہ فرشتے کرامن کاتبین دیکھ رہے ہیں، اور میں نے جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو یہ سارا ریکارڈ میرا، تو پھر آدمی بہت ہی احتیاط کی زندگی گزارتا ہے، بہت ہی محتاط ہوتا ہے. زبان سے کوئی بات کہتے ہوئے، کوئی فیصلہ کرتے ہوئے، کوئی ایگریمنٹ کرتے ہوئے، کوئی سائن کرتے ہوئے، کوئی تو بہت احتیاط، اسی احتیاط کو تقویٰ کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں یہ جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں بار بار آپ سنیں گے کہ جو ریپیٹڈلی ایک چیز میسج نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ یہ آیات کا انتخاب کہ تقویٰ. اور تقویٰ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے بھی اور جب ہمیں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو ہم بہت ہی احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں، اور یہ احساس دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ یقیناً ہو سکتا ہے اس وقت کوئی بھی اور نہیں دیکھ رہا، میں ایک معاملہ کر رہا ہوں، ایک ڈیل کر رہا ہوں، شاید مجھے پتا ہے، سامنے والے بندے کو پتا ہے، یا اور کسی کو نہیں پتا، یا مجھے صرف پتا ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سب سے پہلے تلاوت فرمائی، اور آخر میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرمانبردار ہو. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یقیناً ہمیں تو کسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے. آپ نے نکاح کے موقع پر موت کا تذکرہ کیوں کیا؟ کہ مسلمان جو ہے وہ ہر وقت ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے کہ میں کبھی کوئی ایسا عمل نہ کروں کہ اگر اس کے بعد میری موت آ گئی تو میں اللہ کے سامنے کس حالت میں پیش ہوں گا. تو اس کی پوری زندگی بڑی ہی خاص طور پر وہ یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو. دوسری جو آیت مبارکہ ہے اس کا بھی یہی میسج ہے، وہ چونکہ خاندان سے متعلق ہے، سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے. سورۃ النساء آپ کو پتہ ہے نساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں، خواتین کو کہتے ہیں، تو اس کی پہلی آیت کا آغاز ہی پورے خاندانی نظام سے ہوتا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، پھر اللہ نے اس کا جوڑا بنایا. تو آپ ہم سب اس بات پر گواہ ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے کس کو تخلیق فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، اور اس کے بعد ان کا جوڑا بنایا حضرت اما حوا کو. انسان کو فطرت کے مطابق اس کو اپنا ساتھ چاہیے تھا، تو عورت تخلیق کی. یہ اس کائنات میں جو سب سے پہلا رشتہ وجود میں آیا پوری کائنات میں، وہ کون سا رشتہ تھا؟ وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا، ایک دولہا اور دلہن کا گویا رشتہ تھا. اور پھر اللہ نے ان کو جنت میں بھیجا، ایک اللہ کے نظام کا حصہ تھا، اور پھر اللہ نے زمین پر بھیجا. تو یہ پہلے انسان ہے، مرد اور عورت. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی سے میں نے پھر سارے انسان، یہ ابھی اربعہ انسان ہیں، مرد اور عورتیں ہم سب، یہ اللہ نے اسی آدم اور حوا کی اولاد ہے ہم سب. یہ ایک خاندان ہے پوری انسانیت. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اسی سے بہت زیادہ مرد اور عورتیں اللہ نے پیدا کی. گویا اللہ نے انسانوں کی ارتقاء اور اس کی نسل انسانی کی ارتقاء کے لیے جو رشتہ اس کی بنیاد ہے وہ یہ شوہر اور بیوی ہے، یہ میاں بیوی. وہ ایک بہترین خاندان کی بنیاد رکھ سکتے ہیں. اور پھر اسی آیت میں فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، الذی تساءلون بہ والارحام، جو آپ سے جو آپ کی اولو الارحام ہیں اس کے بارے میں ہم سب سے سوال کیا جائے گا. کہ اولو الارحام کون ہیں؟
یہ جو ہمارے بلڈ ریلیشن ہے، یہ جو ہمارے خونی رشتے، یہ جو قریبی رشتے، آپ نے قرآن میں سنا ہوگا آیت میں جگہ جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھو اور اولی القربہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کا بہت خیال رکھو. ظاہر ہے کہ انسان ہے، بہت زیادہ بڑی فیملی ہے تو دور تک شاید اس کی پہنچ نہ ہو، لیکن کم از کم جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو کبھی بھی اگنور نہ کرے، کبھی نظر انداز نہ کرے. ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ صلہ رحم کرنا، ان سے ملنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہونا، یہ اسلام کی بالکل بنیادی تعلیمات میں سے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس انداز میں صحابہ اکرام اور پوری امت مسلمہ کو ترغیب دی. آپ کا انداز ہوتا تھا بات کرنے کا بہت ہی خوبصورت. آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. پھر فرمایا، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تاکید ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے. میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ پریشان ہو گئے، سہم گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اللہ کو گواہ بھی اس پر کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کو میں مختصر کر کے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ان سے قطع تعلق کر لیتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل، ظاہر ہم سب انسان ہیں، ہم سب کی چھوٹے چھوٹے مسائل تو ہمیشہ ایک گھر میں بھی رہتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان بھی ایشوز آتے ہیں، بچوں کے درمیان بھی آتے ہیں، بھائیوں کے درمیان بھی آتے ہیں. تو لیکن وہ رشتہ داروں سے قطع تعلق وہ نہیں کرتا. اگر مسلمان ہے تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں بہت اچھا ریلیشن رکھوں، میں بہت محبت سے پیش آؤں، میں بہت احترام سے پیش آؤں. بلکہ میں یہاں اس موقع پر یہ میسج بھی کہ اسلام کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ ہے محبت اور احترام. کہ وہ اگر ایک جانور بھی ہوگا، آپ کے علم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی پیاری تھی کہ وہ اونٹ آ کے رونا شروع کر دیا، اس نے اور شکایت لگائی. تو آپ نے بولا اس کا مالک کون ہے، اس کو بلاؤ. بلایا گیا تو مالک سے پوچھا کہ تم اس سے زیادتی کرتے ہو، تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو چارہ کم دیتے ہو، محنت مزدوری. وہ آنسو بہا رہا تھا وہ اونٹ. تو اسلام میں تو جانوروں کے ساتھ بھی بہت حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، چاہے جائے کہ ہم انسان ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس رشتے میں یہ جو آج وجود میں آ رہا ہے، ان آیات کی برکت سے، ہم قرآن کی اس تلاوت کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو، ہمارے اس بیٹے، عزیز بیٹے کو اور بیٹی کو بہت زیادہ خوشیوں والی اور برکتوں والی زندگی کے آغاز کی توفیق عطا فرمائے. اور اس آیت میں جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے، اس آیت کا اختتام ہوتا ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے. اب اردو میں استعمال لفظ کریں نگہبان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک چیز کو مانیٹر کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اور ہم نے اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر جواب دینا ہے. تو بالخصوص انسان کی انفرادی زندگی، اس کے تعلقات، اس کا خاندان، یہ اسلام میں بنیاد ہے. اور جو آخری آیت ہے، آخری آیت میں بھی ایک بہت اہم میسج ہے جو ضروری نہیں کہ وہ صرف نکاح سے متعلق ہے، بلکہ مسلمان کی پوری زندگی کا یہ اصول ہونا چاہیے. اور بہت ایک آیت ہے اور بہت بڑا سمندر ہے اس میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وہی جو تقویٰ کی بات ریپیٹڈلی ان آیات میں آ رہی ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو سارے معاملات ٹھیک، اگر اللہ کا خوف نکل جائے گا تو سارے معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے. تو اللہ کا خوف ہی بنیاد ہے. جیسے نبی نے فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی چوٹی اللہ کا خوف. اللہ کا خوف آ جائے تو آپ کے اندر عاجزی، محبت، احترام، اخلاص، محنت، جذبہ یہ پیدا ہو جائے. اللہ کا خوف نکل جائے تو بے ایمانی، کام چوری وغیرہ وغیرہ یہ سب ہمارے اندر آ جاتی ہے. تو یہاں بھی یہ فرمایا اتقوا اللہ، اور آگے ایک اصول دیا وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سچی، صاف ستھری، واضح بات کر تاکہ معاملات خراب نہ ہوں. خاص کر یہ موقع بھی، نکاح کے موقع پر کئی لوگ باتیں چھپا دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتی ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، پھر رشتہ خراب ہو جاتا ہے. تو اسلام میں اس کی تاکید اس موقع پر یاد دہانی کرا دی گئی کہ ہمیشہ سچی، واضح، دو ٹوک، صاف ستھری بات کرو. اور اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملات کو اپنی مدد اور رحمت کے ساتھ ٹھیک کر دے. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملات درست کر دے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، انسان ہونے کے ناطے ہم سب سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم انسان ہیں، بار بار ہو جاتی ہے، وہ اللہ معاف کرتے ہیں. جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی ہو گئی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو فالو کیا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ سب سے کامیاب آدمی ہے، یہ سب سے کامیاب آدمی ہے. تو یہ 3 آیات ہیں جو مسنون خطبے میں ہم سنتے ہیں، پڑھی جاتی ہیں. اس کا ایک مختصر سا مفہوم
جو میرے علم کے مطابق تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب فرماتے تھے، اپنے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کرتے تھے، آج ہم نے تلاوت کی ہیں، اس کو کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے، اس کی برکت سے اے اللہ اس پورے خاندان کو، یہاں دونوں خاندان جو بیٹھے ہوئے ہیں، محترم انوار الحسن بھائی کا جو خاندان ہے، ہماری محترم بہن ڈاکٹر شیریں، ان کے ساتھ تو میرا بہت ہی کلوز تعلق ہے، اور اس موقع پر میں یاد کر رہا ہوں اس خاندان کے لیے خاص طور پر، اور یاد دہانی کے طور پر بھی ان بچوں کے لیے بھی، یہ جو ہمارے بچے ابھی اس خوشی کے موقع میں ہم سب شریک ہیں کہ بیٹا میری بھی امی ابو ہیں، یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ یہ ایک جوڑے سے آدم اور حوا سے، تو یہ جو دو انسان آپس میں ملتے ہیں تو یہ ایک دو انسان نہیں ہے کہ دولہا اور دلہن ہے، یہ کوئی ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان کوئی رشتہ، یہ ایک خاندان ہے۔ اب جب جہاں میری شادی ہوئی ہے تو اب میری جو بچے ہیں تو میرے جو رشتہ دار ہیں وہ ان کا خاندان بن گیا ہے، میرے بھائی ان کے چچا ہیں، میری بہنیں ان کی پھوپھیاں ہیں، میری مسز کی بہنیں ان کی خالائیں ہیں، میری مسز کے بھائی ان کے ماموں ہیں، یہ پورا یہ قریبی رشتے میں نے ذکر کیے، پھر ان کے بچے ہوں گے، تو یہ اس سے ایک خاندان بن رہا ہے ہم سب کا، تو گویا یہ بہت اہم فیصلہ ہوتا ہے، بہت اہم موقع ہوتا ہے، اور اس کے بعد کی زندگی بہت اہم زندگی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نکاح نصف الدین، نکاح تو آدھا دین ہے، اس سے آدھے دین کی جو ہمارے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں وہ عائد ہو جاتے ہیں، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ اور اس موقع پر جب ایک بیٹی، آج ہماری ایک بیٹی جس کا ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ اس رشتے میں بن گئی ہے اور وہ یہاں اس گھر سے رخصت ہو گئی ایک دوسرے گھر میں جائے گی، تو اسلام میں بیٹی کا کتنا مقام ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے بارے میں سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے ابو، سیدہ فاطمہ کا تو ہم سب کو پتہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، کہ میرے ابو مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے سب بیٹیوں سے کہ جیسے ہی وہ کبھی میں باہر سے کھیل کے آتی، جب چھوٹی تھی، جب ابھی چھوٹی تھی، اپنی سہیلیوں سے کہیں کھیل کے آئی ہوں تو اٹھ کر دروازے پر میرا استقبال کرنے جاتے کہ میری بیٹی آئی ہے، اور دروازہ میرے لیے کھولتے اور میرا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے، اور پھر پہلے مجھے بٹھاتے اور پھر خود بیٹھتے، پہلے مجھے بیٹا آپ پہلے بیٹھو پھر خود بیٹھتے۔ تو یہ جو باپ کا اپنی بیٹی سے جو رشتہ، اور عام طور پہ الحمدللہ ہمارے کلچر میں جو باپ ہوتے ہیں وہ بیٹیوں سے ذرا زیادہ، الحمدللہ یہ اسلام نے ہمیں سکھایا، اور فطرتی طور پہ بھی ہمارے اندر، اگرچہ بعض اوقات جو جہالت ہوتی ہے کہ جی بچوں کو زیادہ اہمیت اور بیٹیوں کو نہیں، اسلام نے یہ اتنی خوبصورت بات بتائی کہ جس گھر میں اللہ نے بیٹی دے دی، جس گھر میں بیٹی اللہ اس گھر کو رحمت کے فرشتے آ کے ڈھانپ لیتے ہیں، جس گھر میں اللہ نے بیٹی دے دی۔ اور میں یہ خاص طور پر ذکر کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، تو آپ نے حدیث میں کیا فرمایا، آپ نے ذکر کیا کہ جس کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی، پہلا جملہ یہ ہے اچھی تعلیم و تربیت کی، اور پھر گھر رخصت کر دیا، شادی کر دی، اللہ نے حکم دیا تھا، فرض ادا کر دیا، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ اب صحابہ کو شوق ہوا یا رسول اللہ اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت، کسی 2 بیٹیاں ہوں، آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ایک بیٹی بھی ہو، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی اور اس کو شادی کر دی، رخصت، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب۔ یہ بیٹی تو ہماری جنت بھی ہے، ہمارے لیے رحمت بھی ہے، یہ جب دوسرے گھر میں جاتی ہے تو وہ یہ رحمت اس گھر میں چلی جاتی ہے۔ ہم استقبال کرتے ہیں، دلہن کے لیے کمرہ سجاتے ہیں، پھول بچھاتے ہیں، پھول نچھاور کرتے ہیں کہ یہ بیٹی آ گئی ہے ہمارے گھر میں، رحمت آ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو اس گھر میں ایک رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ پیش فرمائے، اور اس گھر کے لیے برکت کا اور سکون کا باعث بنائے، خوشی کا باعث بنائے۔ اور میں اس موقع پر یاد کرتے ہوئے اپنے امی ابو کو کہ یہی بیٹی جب بیوی بنتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہمیں پورا ایک ڈیٹیل کے ساتھ یہ ذکر فرمایا کہ یہ دلہن کے طور پر، ایک زوجہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب بھی جاتے اپنی ازواج کے ساتھ ان کا کتنا خوبصورت ایک تعلق ہوتا، اور پھر یہی بیٹی جب ماں بنتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدیث جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، یہ بیٹی ہے نا، عورت ہے، بیٹی ہے، پھر بیوی ہے، پھر ماں ہے، عورت کا اتنا مقام، بحیثیت بیٹی بھی رحمت ہے، بحیثیت ماں بھی، سب سے زیادہ مقام ہماری خواتین کا اللہ کے ہاں دین میں، آپ سے فرمایا سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے، امک، یا رسول اللہ اس کے بعد آپ نے فرمایا امک تمہاری ماں کا ہے، یا رسول اللہ اس کے بعد آپ نے فرمایا امک تمہاری ماں کا ہے، یا رسول اللہ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم اباک، پھر تمہارے باپ کا،
ثم ادناک ثم ادناک، پھر تمہارے جو قریبی رشتہ دار ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹے اور بیٹی کے لیے سارے رشتوں میں بہت برکت اور بہت ہی احترام اور بہت محبت بھر دے. میں وکیل ہیں، سب سے پہلے ان سے اجازت لیتے ہوئے نکاح کی تقریب میں ایجاب و قبول کی طرف جاؤں گا. اس معاملے میں بھی اسلام نے پہلے بیٹی کو حق دیا کہ پہلے بیٹی سے ایجاب کیا جائے، اس سے اجازت لی جائے. اور ان کے وکیل یہاں موجود ہیں اس مجلس میں، محترم سید انوار الحسن ولد سید شوکت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ. میں ان گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کے مطابق اور حق مہر جو کہ سنت ہے کہ طے بھی کیا جائے اور بہتر ہے کہ ادا کر دیا جائے. اس نکاح کی تقریب میں بھی 20 تولے طلائی سے سونے کے زیورات اور 20 لاکھ روپے معجل ہے، یعنی مہر ادا کر دیا گیا ہے. میں مہر جامی دختر گل نجم جامی کو خلیل خان صاحبزادہ ولد اظہر احمد صاحبزادہ کے نکاح میں دیتا ہوں. آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ جی اجازت. جزاک اللہ. محترم خلیل خان صاحبزادہ ولد اظہر احمد صاحبزادہ، میں ان گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور شریعت کے مطابق مذکورہ حق مہر کے ساتھ مہر جامی دختر گل نجم جامی کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. آپ کو یہ رشتہ قبول ہے؟ قبول ہے. جزاک اللہ خیر. اسلام میں ایک دفعہ ایجاب ایک دفعہ قبول سے رشتہ ہو جاتا ہے، لیکن پاکستان میں بہت پکا کرتے ہیں اس کو. یہ خلیل خان صاحبزادہ، آپ کو یہ رشتہ قبول ہے؟ قبول ہے. آپ کو یہ رشتہ قبول ہے؟ قبول ہے. جزاک اللہ. صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الصحابۃ والتابعین وعلی عبادک الصالحین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی خیر اور بھلائی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی جو ہر طرح کی کامیابی ہے، جو خیر آپ نے رکھی ہے، اس کے مطابق ہمیں کامیاب فرما. اے اللہ ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا. اے اللہ اس دولہا اور دلہن کے لیے ہم خاص طور پر دعا کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. بارک اللہ لک وبارک فیکما وجمع بینکما فی خیر. کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس رشتے میں برکت عطا فرمائے، آپ کے جمع ہونے میں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی اور ہم سب کے بچوں کو اے اللہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ ہمیں اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرما. اللہ غموں سے، پریشانیوں سے، حاسدوں سے، اے اللہ حادثات سے ہر وقت اپنی پناہ میں رکھ. اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ہر طرح کے شر سے بچا، اپنے نفس کی شر سے. بالخصوص ان بچوں کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، اللہ انہیں بھی اور ہم سب کو بھی اللہ ہر وقت اپنے نفس کی شر سے بچا، شیطان کی شر سے بچا، انسانوں کے حاسدین کے حسد کی شر سے بچا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سب کو بہت مبارک.
There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong,